اب دیکھیے 7 ہیبٹس میں ٹیم ورک کے بارے میں ایک ہیبٹ ہے، کون سی ہے؟ سینرجائز، کہ آپ ایک دوسرے سے ٹیم ورک کریں. تو سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بی پرو ایکٹیو، کہ مجھے ذمہ داری لینی ہے. لیکن پھر الٹیمیٹلی ذمہ داری اگر آپ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. تو کیا مطلب؟ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. پھر یہ ہے کہ یہ کام پہلے کروں کہ یہ کام پہلے کروں. تو پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. پھر ون ون کا مطلب ہے کہ برابر تول دینا انسانوں کے ساتھ، اپنا انٹر ڈپینڈنس کو اہمیت دینا. ون ون جس میں کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہو جانا. اور یہ ہر ہیبٹ جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو بہت سارا فن جنریٹ ہوتا ہے، بہت سارا مزہ جنریٹ ہوتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب آپ پراپر ہیبٹس کے اندر، پراپر سٹرکچر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو ہر سٹیشن پہ، بی پرو ایکٹیو کے سٹیشن پہ، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کے سٹیشن سے، اور فرسٹ تھنگ فرسٹ کے سٹیشن سے، اور ون ون کے سٹیشن سے، یہ سارا مزہ جنریٹ ہوتا ہے. جب کہتے ہیں فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ، ہم بات کاٹنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ. پھر وہ کہتا ہے سینرجائز، پھر کہتے ہیں شارپننگ دی سو، اس پہ کچھ تھوڑا سیکھ لو، کوئی تھوڑا سا اس میں سمجھ بوجھ کا کام کر لو. شارپننگ دی سو بھی یہاں سے آپریٹ کرنے والی چیز ہے، لیکن بی پرو ایکٹیو یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. اور جو ون ون ہے پھر وہ یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. اور سیک ٹو انڈرسٹینڈ بھی یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے. سینرجائز جو ہے پھر یہاں سے آپریٹ کرنے والی بات ہے، جب آپ لوگوں سے ایک رومانٹک فرینڈلی ریلیشن شپس بناتے ہیں اور مل جل کے کام کرتے ہیں. اور پھر شارپننگ دی سو یہاں سے، تو کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی یہاں کبھی یہاں، تو آپ کی ایک کمبینیشن زندگی کی بہت شاندار بن جاتی ہے. یہ باتیں بہت سارے نامور لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہوتا، گو کہ یہ باتیں سائنس نے بعد میں دریافت کی. تو کتنے کتنے نامور لوگ تھے جو ملیا میٹ ہو گئے، جنہوں نے اپنا بڑھاپا بہت تکلیف دہ گزارا، جنہوں نے ڈپریشن کی اذیت کو سہا، جنہوں نے نشے کیے، جنہوں نے خودکشیاں کی. کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اتنے بے شمار ٹنوں کے حساب سے لوگ تاریخ میں پائے جاتے ہیں کہ جو نامور لوگ تھے. اگرچہ آج کل نامور لوگ پہلوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ نامور نہیں ہیں. پہلے اگر کوئی نمایاں کارنامے انجام دیتا تھا تو وہ کوئی ہوتا تھا. اب نسبتاً زیادہ لوگ نمایاں کارنامے انجام دیتے ہیں. آپ میں سے شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ اسمارٹ فون جو ہے وہ کس کی ایجاد ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹیلی فون کس کی ایجاد ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. تو ایسی بے شمار چیزیں جو ہیں جن کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں اب چلے گا کبھی بھی کہ وہ کون کرتا ہے، کیونکہ اب ٹیم ورک کا رواج، سینرجائز کرنے کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور قطعی طور پر اس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ کس نے کیا کیا. پرانے زمانے میں اگرچہ رپورٹنگ پور تھی، لیکن جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ ہر اس بندے تک پہنچ جاتا تھا جس نے کام کیا ہوتا تھا. لیکن اب تو بھاگ دوڑ اتنی ہو گئی ہے کہ ایک آ رہا ہے تو ایک جا رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے.